رسول ہیں جن کی کوئی مثال نہیں، یہ وہ رسول ہیں۔ کوئی نالی، کوئی ہمسر بلال نہیں، تیرے غلاموں کی، تیرے غلاموں کی آقا کوئی مثال نہیں، تیرے غلاموں کی وجہ بھی چاہے مدینے میں ہم کو بلوائے، ہمیں محال ہے، ہمیں محال ہے، ان کے لیے محال نہیں، ہمیں محال ہے۔ در رسول تک آئے بغیر حکم رسول، بشر تو کیا ہے، بشر تو کیا ہے، فرشتوں کو بھی مجال نہیں، بشر تو کیا ہے، یہ جبرائیل نے سدرا پہ عرض کی کہ حضور قدم بڑھانے کی، قدم بڑھانے کی آگے میری مجال نہیں۔ نعرہ رسالت، خانوادہ اشرفیہ، یادگار دربار سمنا، خاندان غوث جیلا، پیرزادگان دستگیر اعظم، خاندان عبدالقادر جیلانی، خاندان پیران پیر، پیغمبر کا پریوار، مصطفیٰ کا خاندان، رسول پاک کی اولاد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یادگار دربار سمنا، یادگار دربار سمنا، خاندان غوث جیلا، خاندان قطب العباد، خاندان غوث البلاد، خاندان قطب الکائنات، خاندان غوث الموجودات، خاندان مخدوم عالم، خاندان غوث العالم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے آ رہی گاڑی، آ رہی ہے، گاڑی چلی ہے نہیں چلی؟ چلیے، سبحان اللہ، انتظار کیجئے، شیخ الاسلام تشریف لا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ، خاندان محمد رسول اللہ، یادگار محمد رسول اللہ، خاندان غوث جیلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محب کی
فاروق اعظم ہند، جانشین محدث اعظم ہند، خاندان دستگیر اعظم، یادگار دربار سمنا، یادگار دربار سمنا، خاندان حسنین کریمین، خاندان حسنین کریمین، خاندان حسنین کریمین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام والمسلمین، حضور شیخ الاسلام والمسلمین، حضور شیخ الاسلام والمسلمین۔ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، حضرت کے بچے، ہٹ جا، ہٹ جا، ہٹ جا، ارے ہٹ۔ اور سن لیں، 19-20 اکتوبر کو اسی میدان میں جشن عید میلاد النبی کا جلسہ ہوگا، جس میں حضرت علامہ سید جلال الدین اشرفی جیلانی اور جناب کمال اختر صاحب، مولانا کمال اختر صاحب و حضرت مولانا محمد فاروق صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ لہذا تمامی حضرات سے گزارش ہے 19-20 اکتوبر کو اس جلسے میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ الاشرف، جس کا اعلان وہاں بھی کیا گیا، جس کا سالانہ لوازم ہے 80 روپے، اور چھٹک میں بھی یہاں اسٹال لگا ہوا ہے، وہاں سے آپ کو دستیاب ہوگا۔ نورانی کیلنڈر 1998 یا 98 لکھ کر 1999، جس کا ہدیہ ہے 20 روپے، وہ بھی آپ کو اسٹال پر مل جائے گا۔ کتابیں ہیں، کیسٹیں ہیں اور دوسرے بھی، اور عرس سید کی چوچا شریف میں جانے والے حضرات اسٹال پر مل لیں۔ جو مشن کا اسٹال ہے وہ 4 رستے کے پاس لگا ہوا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کرسی خطابت پر تشریف فرما ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں حضور شیخ الاسلام کو آواز دوں، یہ جشن سید منایا جا رہا ہے۔ 2-3 شعر عرض ہے۔ آنکھوں میں ہر اس شخص کی بینائی بہت ہے، آنکھوں میں ہر اس شخص کی بینائی بہت ہے، سید سے نظر جس کی بھی ٹکرائی بہت ہے، اور اس بات پہ نازاں میری سچائی بہت ہے، اس بات پہ نازاں میری سچائی بہت ہے، یہ دل مدنی آپ کا شیدائی بہت ہے۔ اس بات پہ نازاں میری سچائی بہت ہے، یہ دل مدنی آپ کا شیدائی بہت ہے، اور بیماری حالات کی پرواہ کریں ہم کیوں، بیماری حالات کی پرواہ کریں ہم کیوں، سرکار کی چوچھا کی مسیحائی بہت ہے، سرکار کی چوچھا کی مسیحائی بہت ہے، اور راس آئی ہے اب نسبت زلف شہ سمنا، راس آئی ہے اب نسبت زلف شہ سمنا، اب چین سے اپنا دل سودائی بہت ہے۔ آپ دیدار کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ حضور کو میں زحمت سخن دوں، ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان صرف 5 منٹ کے لیے آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں، جو حضرت علامہ مولانا قاضی سید شمس الدین صاحب، جو خلیفہ حضور شیخ الاسلام بھی ہیں، اور جنرل سیکریٹری سنی مشائخ کانفرنس، وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بالصلاة علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور شیخ الاسلام المسلمین سند المحققین حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج شاہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی صاحب قبلہ داماد برکاتہم القدسیہ، دیگر اسٹیج پر جلوہ فرما مشائخین کرام و سادات اعظام، علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، بالکل مختصراً حضرت حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے حکم کے مطابق 2 منٹ یا 5 منٹ جو بھی سمجھیں آپ، انشاءاللہ تعالیٰ چند ضروری باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات،
کرناٹک کی سرزمین پر ہبلی شہر آپ کو معلوم ہے کافی مشہور و معروف شہر ہے، اور حضور شیخ الاسلام کا ایک وسیع حلقہ ہے کرناٹک میں، اور ہبلی شہر تو حضور شیخ الاسلام کا جو ادارہ مدنی میں عربی کالج کے نام سے بڑا مشہور و معروف دینی و مذہبی ادارہ ہے، آج پورے جنوبی ہند میں جسے مرکزیت حاصل ہے، اور اپنے اعتبار سے دارالعلوم میں جو ساؤتھ انڈیا یا آپ یوں سمجھیں کہ جنوبی ہند میں جتنے دارالعلوم چلتے ہیں اس میں اپنی نوعیت کا ایک واحد ادارہ ہے مدنی میں عربی کالج، جس میں اسی ٹیبل پر آپ اس کانفرنس کا چندہ بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ شہزادہ مخدوم سمنانی، نعرہ تکبیر، اور خلیفہ شیخ الاسلام حضرت سید طاہر علی باپو اشرفی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ غوث کا دامن خلیفہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید نعرہ رسالت، گھرانہ ہے شیر خدا کا گھرانہ، زمانے سے یہ دیکھتا ہے زمانہ، نظر بچے بچے میں پیدا ہی ہوتے، وہی شان پاک علی آ رہی ہے۔ دوستو، اب میں شیر گجرات سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں حضور شیخ الاسلام کا جس مقدس بابرکت شخصیتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بیچ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا جو آپ دیدار فرما رہے ہیں، لائی کی مبارکباد ہیں آپ لوگوں کی جذبات کہ اتنا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع اور دور تک نظر دیکھتی ہے کہ دیوانوں کا میلہ لگا ہوا ہے اور سرکار شیخ الاسلام والمسلمین کا لوگ دیدار کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں یہ وہ چہرے ہیں، انہیں دیکھنا عبادت، ان صورتوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ تقریر کی سماعت اپنی جگہ، اہل بیت کی رویت اپنی جگہ، اور یہ سرکار دستگیر اعظم غوث جینا قطب العباد غوث البلاد قطب الکائنات غوث الموجودات دستگیر بے کساں چارے بے چارگاہ ہم سفیر کارواں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا پریوار۔ پریوگ پتی نے جب یہ کہا کہ ہم اس پھرتی کے ذریعے پوری دنیا کا چکر 84 گھنٹے میں لگا سکتے ہیں، پوری کائنات کا دائرہ ابطالہ اگر ہم کرنا چاہیں تو ایسٹ سے ویسٹ اور ساؤتھ سے نارتھ تک، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کی دنیا کو اگر ہم دیکھنا چاہیں 84 گھنٹے درکار ہیں کہ ہم پوری دنیا کا دورہ کریں۔ تو فلاسفر یہ کہہ کر کہ یہاں خاموش نظر آیا، لیکن بغداد کا تاجدار اور بھارت کے مسلمانوں کا قرار سرکار غوث جیلاں ارشاد فرماتے ہیں 84 گھنٹے کی کیا بات ہے، نظرت الی بلاد اللہ جمیعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں سارے سنسار کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ اب ایسے پریوار کی جو یادگار ہو، جس کی بلڈ میں ہاشمی تاثیر ہو، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا پریوار ہے، یہ نورانی سرکار ہے، نورانی دربار ہے، نورانی گھر بار ہے، نورانی پریوار۔ فاضل علوم بریلی بڑا پیارا انداز ان جملوں میں کہہ گئے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہو کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ اور ایک بات بتاؤ پیارے، سرکار دستگیر کی اولاد اور پیغمبر اعظم کا پریوار اور مدنی تاجدار کا خاندان، ان کا درشن ہو جائے اور آنکھوں کو وہ نور کا سرور مل جائے تو اس سے زیادہ قوی لمحات کب میسر آ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمارے جیون میں یہ مبارک ترین لمحے ہیں کہ پیغمبر کو پا کر پاپی پا گئے پاک پرور کو، پیغمبر کو پا کر پاپی پا گئے پاک پرور کو، اور سنجری ست سن کر سنتوں نے ستیہ کہا سرور کو۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ تو سرکار غوث جیلاں کا یہ خاندان اور پیغمبر اعظم کا براہ راست پریوار، جن کا دیدار عبادت ہے، ایسے پاکیزہ خانوادے کی یادگار
سرکار مخدوم سمنا کی بارگاہ کا صاحب سجادہ، بھارت کے مسلمانوں کا قرار، عظمت اسلام کی اولین ترین نشانی، پیغمبر اعظم کی مانو مریادہ کا شاہکار، مولائے کائنات، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، مولائے کائنات، علی مرتضیٰ کے مقدس ترین پریوار کا زرین یوان، اکبری شخصیت حضور شیخ الاسلام والمسلمین سید محمد مدنی اشرفی جیلانی، جانشین مخدوم ملت، محدث اعظم ہند، اب آپ کے سامنے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جو صبغت اللہ کے حسن رنگ سے معمور، تخلق باخلاق اللہ سے متصف، خدائی طاقتوں کا مظہر، رسول کریم کا خادم، زمانے کا مخدوم، خوی حیا واتا سے معمبر، بوئے عرفاں سے معطر، نور علم سے منور، خلت فقر سے مفخر، اعجاز کرامت سے مکرم، لباس تقویٰ سے محترم، گہر ایثار سے مرصع، جوہر اخلاق سے مسجع، زیور اخلاق سے آراستہ، حسن عمل سے پیراستہ، دولت یقین سے مالا مال، پابند شریعت، آشنائے حقیقت، شمع ہدایت، پروانہ رسالت، لا الہ الا اللہ کی عملی تصویر، محمد رسول اللہ کے نور کی تنویر، یعنی شیخ الاسلام والمسلمین سید محمد مدنی اشرفی جیلانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یادگار دربار سمنا، یادگار دستگیر اعظم، خاندان غوث العباد۔ الحمد لله الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأقدير والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں
ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خانواد اشرفیہ، حضور شیخ الاسلام۔ مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اللہ سبحان اللہ، جو اہل شک ہیں۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں، کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام۔ خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں، کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہیں وہ اپنوں سے غافل، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیات النبی۔ رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا۔ ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں، ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں۔ وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا۔ ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں، ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کو نذران عقیدت پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ایک بار اور خدیہ درود شریف پیش فرما دیں۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذرانے درود شریف پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔
سچی بات تو یہ ہے کہ جتنی تقریر ہونی چاہیے تھی ہو چکی. اسی لیے گھڑی بھی کہہ رہی کہ مجھے مت دیکھیے گا. ہو چکی. تو اب تو تقریر کا وقت گیا. حضرت ہاشم پیر دستگیر کا شہزادہ آیا اور دستگیری کر کے چلا گیا. اب ایک بزرگ کی دو نصیحت ہے وہی سامنے رکھ کر سلسلے کلام کو میں ختم کر دوں گا. حضرت مظہر جانے انہوں نے اپنے مریدین کو وصیت کیا، نصیحت کیا. سب کچھ بننا مگر کبھی خدا بننے کی کوشش مت کرنا. اور پھر کہا سب کچھ بننا مگر کبھی مصطفیٰ بننے کی کوشش نہ کرنا. چاہنے والے نہ جانے کیا کیا چاہتے. ہے کوئی ایسا جس کے دل میں کوئی خواہش نہ ہو، کوئی چاہت نہ ہو اس پورے مجمع میں؟ کیا کیا چاہتے ہیں مگر آپ کا ہر چاہا ہوا پورا نہیں ہوتا. تم جو چاہو وہ ہو جائے. اگر تم نے یہ چاہا کہ تمہاری ہر خواہش پوری ہو جائے، جو چاہو ہو جائے، اس کے خلاف ہونے نہ پائے، تو گویا تم خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو. اس لیے وہ صرف خدا ہی ہے جو چاہے کرے. برکت والی ہے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں ساری ملکیت ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چاہے پر قدرت والا. وہ جو چاہے کرے. اور یہ بھی خدا کی رحمت ہے کہ وہ جو چاہے کرے. اگر بندوں کے حوالے ہو جاتا تو جو چاہے کرے تو دنیا رہتی. اس لیے کہ ہماری خواہشیں متضاد ہیں، ٹکراتی. جس وقت لوگ دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا، اسی وقت دعا ہوتی بارش نہ ہو. تو اگر سب کا چاہا پورا ہو تو عالم تباہ و برباد ہو جائے. چاہنے والے پھر بھی نہیں مانتے، اور خدا بار بار دکھا رہا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہوں. چاہنے والے بڑے طاقت لے کر اٹھے، توانائی لے کر اٹھے، شاہی تنتناؤ تمتراک لے کر اٹھے، لشکر و سپاہ لے کر اٹھے، مادی طاقتیں لے کر اٹھے، مگر ہوا وہی جو خدا نے چاہا. ہوا وہی جو خدا نے چاہا. ہم تو اس حسرتناک موت کو دیکھ رہے ہیں جو سکندر کی ہوئی تھی. مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ دیکھ جب مجھ کو تابوت میں رکھنا تو میرے ہاتھ کو باہر کر دینا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ آدھی دنیا کو فتح کرنے والا سکندر خالی ہاتھ جا رہا. بولو، سکندر نے پوری دنیا کے فتح کا خواب دیکھا، کیا ہوا؟
نیپولین نے جو چاہا کیا ہوا؟ ہٹلر نے جو چاہا کیا ہوا؟ اکبر نے جو چاہا کیا ہوا؟ ارے وہ موٹے موٹے ہاتھی لے کر آنے والا اب رہا کیا لے کر آیا تھا؟ کعبے کو مسمار کرنے کے لیے آیا تھا، کیا ہو گیا؟ موٹے موٹے ہاتھی کے مقابلے میں خدا نے اونٹ نہیں بھیجا، کوئی اس سے بڑا جانور بنا کے نہیں بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آئیں۔ یہ سب سے پہلا اسلامی ہوائی حملہ تھا۔ اور اس کے بعد جب ان کنکریوں نے اپنے ایٹمی ذرات گرائے تو تمہارے ایٹمی ذرات کی طرح وہ نہیں ہے کہ گرے تو سب کو تباہ کر دیں، یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا کون ہے پرایا کون ہے، یہ نہ دیکھیں یہ اسلامی ذرات ہے جو دشمنوں کو مارتے ہیں دوستوں کو بچاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محقق اعظم ہند، جانشین محدث اعظم ہند، بولو نمرود نے جو چاہا کیا ہوا؟ ہوا؟ ذرا سا تعجب کی بات سنو، ایک حضرت ابراہیم تنہا ایک ہی آدمی تھے نا، ایک آدمی کو جلانے کے لیے جو آتش کدا تیار کیا گیا وہ میلوں کا ایریا لیے ہوئے، اور اس کو آگ لگانے والوں نے تو لگا دیا، جلانے والوں نے جلا دیا۔ جب آتش کے شعلے اوپر ہوئے تو اب جلانے والے بھی قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کو پھینکا کیسے جائے۔ ایک کو جلانے کے لیے اتنا بڑا اہتمام بتا رہا ہے، اور نمرود اب بھی مطمئن نہیں ہے، نمرود اب بھی مطمئن نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نبوت کی طاقت کیا ہے۔ ذرا صاحب دیکھیں ابھی دغدغہ لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو، اور اس کے بعد یہ دیکھو نمرود تو پریشان، وہ تو حیران ہے، اور جس کو پھینکا جا رہا ہے وہ مطمئن، جس کو پھینکا جا رہا ہے وہ مطمئن ہے۔ یہ اطمینان کا عالم یہ کہ حضرت جبریل آ کے عرض کر رہے ہیں، حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ جا رہے ہیں راستے میں، حضرت جبریل آ گیا، جاتے ہوئے ہوش و حواس تو دیکھو کس قدر صحیح سالم، نبی کسی حال میں بھی اپنا ہوش گم نہیں کرتا۔ ایسا ہوش و حواس کہا جبریل تمہاری ضرورت نہیں، جبریل تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ کہا اپنے رب کی کوئی ضرورت؟ کیا اس سے کچھ کہنے کی ضرورت؟ کہا اس سے کہنے کی ضرورت نہیں، تو دیکھ رہا اس سے کہنے کی ضرورت، تجھ سے تو تیری تو ضرورت ہی نہیں، اور جس کی ضرورت ہے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں، جس کی ضرورت ہے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت جبریل بھی حیرت فروش ہو گئے ہو تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اور ضمناً مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ گیا جب معراج کی رات
رسول نے حضرت جبریل سے بھی یہی کہا تھا کہ میرے جد امجد سے تو نے یہ بات کہی تھی نا، حل لک حاجۃ یا ابراہیم، اب آپ مجھ سے سن، حل لک حاجۃ یا جبریل، حل لک حاجۃ یا جبریل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین۔ صاحب خیال کرو، حل لک حاجۃ یا جبریل، اے جبریل کیا تمہیں میری ضرورت؟ حضرت جبریل میں جرت نہ ہوئی کہ نہیں، جو حضرت ابراہیم نے جواب دیا تھا وہ جواب دینے کی جرت نہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، مگر رسول سے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبریل رسول سے یہ نہیں کہہ رہے، وہی جواب دیتے نا جو دادا کو نے دیا تھا، جو جد کریم نے دیا تھا، وہ حضرت جبریل دیتے، مگر وہ سمجھتے تھے جبریل کہ ملک اور ہے، رسول اور ہے، رسول ملک کا محتاج نہیں ہے، ملک رسول کے محتاج ہے۔ اچھا تو حضرت جبریل نے نہیں کہا بلکہ کہا مجھے ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے۔ اور کیسی ضرورت؟ حضرت جبریل بھی بہت ہی دور کی بات سوچی، بہت دور کی۔ حضرت جبریل جانتے تھے کہ یہ رسول اپنی امت کو بہت چاہتے، اپنی امت کو چاہتے ہیں، تو امت کے لیے اگر میں کوئی چیز مانگوں گا تو رسول کی توجہ میری طرف ہو جائے گی، سرکار مجھ سے بھی محبت کرنے لگیں گے کہ ان کے محبوب کی بھلائی اگر میں مانگوں، ان کے محبوب کی بھلائی، تو اپنے لیے حضور بس خدا سے آپ اتنی اجازت لے کر آئیے کہ جب پل صراط پر آپ کی امت گزر رہی ہو تو مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے، مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ ذرا صاحب دیکھو کہ سرکار کی توجہ کی اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے سرکار کس کو چاہتے ہیں، اس کی محبت، اس کی خدمت، اس کی خدمت۔ حضرت جبریل کے اس قول کو اگر لوگ سمجھ لیتے تو سرکار کے منصوبات سے نہ ٹکراتے۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوث، غوث کا دامن، حضور شیخ الاسلام۔ ہاں تو بات یہ چل رہی تھی کہ دیکھو حضرت ابراہیم چلے گئے، جو خدا نے چاہا وہ ہوا، جو خدا نے، جو نمرود نے چاہا۔ میں ایک لطیفے کی بات سنا دوں، اس بیچ میں ایک چھوٹا سا جانور جب آتش کدہ روشن ہو گیا نمرود کا، تو ایک چھوٹا سا جانور جس کو ہمارے ہاں گرگٹ کہتے ہیں، ہر وقت سر ہلاتا رہتا، ہر وقت سر ہلاتا رہتا، اور اس نے کیا کیا، آگ کے قریب تو جا ہی نہیں سکتا تھا، دور ہی سے پھونک مارتا۔ اس کی پھونک ہی وہاں تک نہیں جائے گی، کیا اس کی پھونک سے آگ بڑھ جائے گی؟ مگر آگ کے بڑھانے کی نیت سے یہ پھونک مارتا، آگ اور بڑھے اس نیت سے یہ پھونک مارتا تھا۔ اور وہیں ایک چھوٹی سی چڑیا تھی جو حضرت ابراہیم کی عاشق تھی، اس نے آگ بجھانے کی تدبیر یہ سوچی کہ جا کر کے پانی کسی تالاب سے، کسی دریا سے اٹھاتی اور لے کے اڑتی اتنا جہاں آگ کا اثر نہ ہو، وہاں سے قطرہ گراتی، تو کیا اس کے گرانے سے بجھے گا؟ کیا ان قطروں سے آگ بجھے گی؟ اور کیا اس کی پھونک سے آگ بڑھے گی؟ نہیں، بس اتنا معلوم ہو گیا اس کی پھونک سے آگ نہیں بڑھے گی، اس کی عداوت کا پتہ چلے گا، اس کی عداوت کا پتہ چلے گا، اور اس کے قطروں سے آگ بجھے گی نہیں، اس کی محبت کا پتہ چلے گا۔ محق
محقق اعظم ہند، جانشین محدث اعظم ہند۔ تو سمجھ لو دوستو، رسول کے دشمن اور آل رسول کے دشمن کے پھونکوں سے غوثیت مآب کا قبہ نہیں گر سکتا، نہیں گر سکتا، رسول کی آنکھ کا نقصان نہیں ہو سکتا، گنبد خضرا پہ آج نہیں آ سکتی، بس پھونک مارنے والوں کی عداوت کا پتہ چلے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانواد اشرفیہ۔ اور اے ساری دنیا کے محبت کرنے والوں، اے رسول پر درود پڑھنے والوں، اے سلام کا نذرانہ پیش کرنے والوں، تمہارے درود و سلام سے نبی کا درجہ بلند نہیں ہوگا، نبی کا وقار بلند نہیں ہوگا، نبی کی منزل بلند نہیں ہوگی، بس تمہاری محبت کا پتہ چلے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلی علیہ۔ ہاں جو خدا چاہے وہی ہو، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نہ جانے کیا چاہا تھا فرعون نے، نہیں ہو سکا، فرعون نے بھی چاہا تھا، اور ایک آدمی کے مقابلے کے لیے ایک جادوگر نہیں، دو جادوگر نہیں، تین نہیں، درجن نہیں، دو درجن نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 70,000 70,000 ایک کے مقابلے میں 70,000، پھر بھی ابھی شبہ میں، پتہ نہیں کون جیتے، پتہ نہیں کون جیتے، ایک کے مقابلے۔ دیکھو باطل حق کے سامنے خوف زدہ رہتا، باطل حق کے سامنے خوف زدہ رہتا ہے۔ اور اس کے بعد جادوگروں کے کیا لے کر آئے تھے؟ ایک لاٹھی، ایک رسی، تو 70,000 لاٹھی اور 70,000 رسی، اور جب جادوگروں نے میدان میں ڈالا تو سب سانپ، سانپ ہی سانپ، تو 1,40,000 سانپ، اور حضرت کلیم کے پاس ایک ہی لاٹھی، ایک عصا۔ حکم الہی سے جب انہوں نے اپنا عصا ڈالا، اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا، سارے سانپوں کو نگل گیا، اور اس کے بعد جبڑے کو پھیلایا اور فرعون کے محل کی طرف بڑھا۔ ایسا بھوکا کہ اتنا کھا گیا پھر بھی پیٹ نہیں بھرا۔ جب ایسا کہا تو فرعون چلا پڑا، موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ۔ فرعون بھی جانتا تھا کہ خدا کے عذاب سے نبی ہی بچائے گا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، خانواد اشرفیہ۔ ذرا سا دیکھو، اور پھر حضرت موسیٰ نے جب سانپ پہ ہاتھ رکھا، پھر وہی لاٹھی، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ نہ قد بڑھا ہوا نہ موٹا ہوا نہ وزن، اتنی ہی لمبی لاٹھی، نہ اس کا وزن بڑھا، تو یہ سب سانپ گئے کدھر؟ تو فرعون تو اپنی بد دماغی سے سمجھ تو گیا، اتنا کوئی بھی بد دماغ ہو سمجھ لے، مانا نہیں، اس نے نہیں مانا، مگر جادوگر مان گئے، جادوگر مان گئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین کو مان گئے۔ فرعون کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں ہی ہوں کہ رب موسیٰ و ہارون، میں رب موسیٰ و ہارون کی بات کر رہا ہوں۔ مان گئے، کیوں؟ جادوگر سمجھتے تھے
کہ جادو اور ہے، معجزہ اور ہے۔ جادو سے نگاہوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، جادو سے شے کی حقیقت نہیں بدلی جا سکتی، مگر عصائے موسوی اپنی حقیقت بدل چکا تھا، اپنی حقیقت بدل چکا تھا۔ تو جادو اور ہے، معجزہ اور ہے۔ تو فرعون نے تو یہ چاہا تھا کہ حضرت کلیم کی شکست ہو جائے، اور خدا نے یہ چاہا کہ جادوگری ایمان والے ہو جائیں۔ خدا نے یہ چاہا کہ تم جن کو لڑنے کے لیے بلا رہے ہو وہی طاقت ان کے قدموں پہ جھک جائے۔ تو بس وہ خدا ہی ہے جو چاہے کرے، ہر چاہا تمہارا پورا نہیں ہو سکتا۔ نہ جانے کیا کیا تم اچھا، ہی چاہنے والے بھی عجیب ہیں، کبھی ایسی بھی بات چاہتے جو خود انہی کے لیے نقصان دے، چاہتے ہیں کہ نہیں، خود انہی کے لیے نقصان ہے، مگر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا، ورنہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ ایک بات بتاؤں، مانگنے کے بعد آپ جب آتے ہیں تو ہر چیز مانگ لیتے ہیں، مانگتے ہیں کہ نہیں؟ ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ قوم بزرگوں کے آستانے پر کیوں جاتی ہے؟ بزرگوں کے آستانے پر کیوں جاتی ہے؟ اور یہ تو مدینۃ الاولیاء ہے نا، یہ شہر ولیوں کا شہر ہے، یہ شہر ولیوں کا شہر ہے، اور آپ انہی کا کھا رہے ہیں، انہی کی فضاؤں میں آپ سانس لے رہے ہیں۔ اور ہر ولی کے آستانے کی بھیڑ اپنی جگہ پر، اور ہر ولی سال میں اپنی ایک کانفرنس کراتا ہے، اور اس کانفرنس کے لیے نہ پمفلٹ، نہ کوئی اشتہار، نہ کھانے پینے کی کوئی سہولت کا کوئی پروگرام، مگر لوگ آتے ہیں نا۔ تو سالانہ جو کانفرنس ہوتے ہیں اور روز کی بھیڑ تو الگ، مگر سالانہ کانفرنس کرتے لوگ جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو خدا نے لوگوں کے دلوں کو ولیوں کی طرف مائل کیوں کیا؟ وہ مائل نہ کریں تو آپ کیسے جائیں گے؟ تو ولیوں کی طرف، تو اس میں ایک بڑا راز ہے، اور یہ راز کوئی صوفی ہی کھول سکتا ہے۔ ہاں، صوفی ہی کھول سکتا ہے، یہ خانقاہی فضاؤں ہی میں راز کھلے گا۔ تو اس راز کو کھولنے والے ہیں غوث الواصلین شیخ عبدالعزیز دباغ۔ اپنی کتاب ابریس ملفوظات کہ اس میں راز کیا ہے کہ خدا نے نیک بندوں کی طرف امت مسلمہ کے قلوب کو مائل کر دیا۔ کوئی تکلیف ہوئی آپ کو، چلو فلاں باپو کے پاس، چلو فلاں شیخ کے پاس، چلو فلاں مزار پر، چلو فلاں روزے پر، یہی سب ہوتا نا۔ جاتے ہیں آپ تعویذ دعا کراتے ہیں، جو بھی کراتے ہیں، ہے طبیعت پہ رجحان جبھی تو ایسا کیوں کیا؟ تو کہا سنو، ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے مقدر میں ہیں کہ وہ آپ کو ملیں گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے مقدر میں ہیں ہی نہیں۔ قضائے مبرم، وہ چیز آپ کو ملنے والی ہی نہیں ہوتی نا، مگر آپ کو نہیں پتا کہ کون سی چیزیں ہمیں ملنے والی ہیں، کون سی نہیں ملنے والی، آپ کو نہیں پتا۔ تو آپ سبھی مانگتے ہیں، جس کے مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں وہ بھی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے کہ نہیں؟ مقدر میں ہے، اور وہ چیز بھی آپ مانگتے ہیں جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے، مگر آپ کو پتا نہیں۔ اور بزرگان دین میں دو قسم کے لوگ مجھے ملے، ایک وہ کہ آپ جو آئے حضرت دعا کر دیجئے، کر دیا دعا،
کم از کم آپ یہاں سے خوش ہو کے چلے جائیں، آپ کی دل شکنی نہ ہو، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کام ہوگا نہیں، مگر دعا کرنے میں بڑے سخی ہیں۔ جب کہو جیسی دعا کرو، فوراً دعا۔ اور کچھ بزرگ ایسے ہوتے بڑے ہوشیار، حضور دعا کیجئے، چپ بیٹھے، پہلے وہ لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے مقدر میں ہے کہ نہیں، جب دیکھا کہ نہیں ہے تو چپ بیٹھ گئے، ایسی آئیں بائیں شائیں بات کرنے لگے، آپ اٹھ کے چلے گئے، اور جب دیکھا کہ ہاں ہے فوراً ہاتھ اٹھا دیا، ادھر اٹھانا تھا ادھر ہو گیا، ادھر ہاتھ اٹھانا تھا ادھر ہو گیا، تو یہ ہاتھ دیکھنے سے پہلے نہیں اٹھایا، پہلے دیکھا پھر اٹھایا، پہلے دیکھا پھر اٹھایا، تو یہ بڑے چالاک لوگ ہیں، اور لوگ بھی ارے صاحب فلاں جب دعا کرانا تو اس سے کرو، ادھر کیا ادھر ہوا، مگر یہ نہیں سمجھتے وہ کرے گا کب، جب ہونے والا ہوگا تب کرے گا، اور دوسرے لوگ کہ بھئی اس کا کام ہو یا نہ ہو، بیچارہ دعا کرنے کے لیے آیا دعا کر دو، دل شکنی نہ کرو۔ اب ان کی اپنی یہ سوچ ہے، تو اب بات میں اس منزل پر آ کر اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تو ایک ایسی چیز جو آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ ہے میرے ملنے والی ہے نہیں، مگر خدا تو جانتا ہے نا، اب خدا سے آپ مانگ رہے، رو رو کے مانگ رہے، گڑ گڑا کے مانگ رہے، ایک مثال لے لو، بیٹے ہی مانگ رہے، بیٹا ہی مانگ رہا، بیٹا کی نہیں دعا کرا رہا، دعا کر رہا، اور مقدر میں ہے نہیں، ہوگا تو نہیں، علم الہی کے خلاف تو نہیں ہو سکتا، اور آپ رو رو کے مانگ رہے، گڑ گڑا کے مانگ رہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا، آ سکتا ہے، جو صرف خدا سے مانگتے ہیں، ان کے لیے جو صرف خدا سے مانگتے ہیں ان کے لیے ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ وہ چیز مانگیں جو ان کے مقدر میں نہ ہو، اور اتنا مانگیں، رویں، گڑ گڑائیں، تڑپیں، رات و دن مضطرب رہیں، اور پھر شیطان آ کر ان کو فریب دے، ارے نادان، تو خدا کو رحیم کہتا ہے، کریم کہتا ہے، رحمان کہتا ہے، ایسا گڑ گڑا رہا، کوئی کتنا بھی سخت دل ہوتا تو تیری بات مان لیتا، کوئی کتنا بھی سخت دل ہوتا تو تیری بات مان لیتا، تو یا تو خدا نہیں ہے یا ہے تو بڑا سخت ہے، رحم و کرم والا نہیں ہے، مہربان نہیں ہے، تو یہ وسوسہ دل میں آیا اور تم کافر بنے، یہ وسوسہ دل میں آیا تو تم کافر بنے، تو خدا سے مانگنے والے کس وقت کافر بن جائے ٹھکانا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محقق اعظم ہند، جانشین محدث اعظم ہند، نعرہ تکبیر۔ مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ خدا نے اپنے نیک بندوں کی طرف تمہاری توجہ کر دی، اب تم آئے بادشاہ پیرا کے پاس، حضور اولاد نہیں ہے، دعا کر دیجئے، انہوں نے کچھ ترکیب کی، دعا تعویذ کیا، نہیں ہوئی، تو اب تمہارے دل میں ارے ہم نے سنا تھا بادشاہ پیرا بڑے بزرگ، کوئی بات نہیں، چلو اب شیخ گجرات کے پاس چلیں گے، وہاں آئے، انہوں نے بھی کچھ کر دیا، وہ بھی نہیں ہوا، ارے بہت شیخ گجرات کا نام سنا تھا مگر ہم تو نہیں دیکھتے، بہت کیا کچھ نہیں ہوا، اچھا چلو فلاں باپو کے پاس، ان باپو کے پاس گئے، وہاں بھی نہیں، ہونے والا تو ہے نہیں، تم چکر کاٹتے رہو، چلو فلاں باپو کے پاس، تو کیا ہوگا؟ اس چکر کاٹنے سے تم ان کی ولایت کا انکار کرو گے، خدا کے وجود کا نہیں کرو گے، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام۔ اور کسی کو ولی ماننا یہ ضروریات دین میں نہیں، اگر تم بادشاہ پیرا ولی ہیں اور تم ولی نہ مانو، اس سے تم کافر نہیں ہوتے، شیخ گجرات اللہ کے نیک بندے ہیں، تم نیک بندہ نہ مانو، اس سے تم کافر نہیں ہوتے، تو خدا نے تمہیں اپنے نیک بندوں
تو تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو خدا چاہے۔ مگر بزرگوں کی بات بھی عجیب ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جو ہو تمہارے چاہنے سے، تو اس کا ایک نسخہ ہے، پھر جو چاہو گے وہی ہوگا۔ اب سب تیار ہو گئے ہوں گے سننے کے لیے۔ سب تیار ہو گئے کہ اب کل سے چاہنا شروع کریں گے۔ تو ایک بزرگ نے یہ کہا کہ ساری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ساری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سب میری مرضی سے ہوتا، سب میری مرضی سے ہوتا۔ بزرگ نے یہ کہا، لوگ حیران ہیں، حضور سب آپ کی مرضی؟ ہاں ہماری مرضی سے۔ کہا رے آپ کی مرضی سے ہوتا ہے کہ خدا کی مرضی سے؟ کہا رے نادان، جو خدا کی مرضی وہی میری مرضی۔ جو خدا کی مرضی وہی میری مرضی، جو وہ چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں، جس سے وہ راضی اسی سے میں راضی ہوں، جس پر اس کا فیصلہ اسی پر میرا فیصلہ۔ تو مجھے حق ہے کہنے کا کہ جو کچھ ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے میری مرضی۔ ارے کہنے والوں، کہنا ہے تو پہلے اپنی انا کو خدا میں فنا کر دو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلی اللہ علیہ۔ تو معاملہ کام، پھر تم کو وہ مقام ملے گا کہ مردے سے کہو قم بِإِذْنِی، قم بِإِذْنِی، میرے حکم سے اٹھ جاؤ۔ ایک بات میں بتاؤں، بڑی مشکل آ جاتی ہے سوال کرنے والے جب سوال کرتے ہیں کہ غوث پاک کی یہ آواز محفوظ ہے کتابوں میں کہ ایک مردے سے کہا میرے حکم سے، قم بِإِذْنِی، میرے حکم سے اٹھ جا۔ چند مردوں کو حضرت عیسیٰ نے بھی زندہ کیا تھا، قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے، مگر انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ حضرت عیسیٰ رسول، نبی، اولو العزم رسول، اور کوئی غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اپنے وقت کا غوث اعظم ہی کیوں نہ ہو۔ اور غوث اعظم تو نبی کے دیکھنے والوں کی طرح نہیں ہو سکتا۔ دیکھنے والے تو صحابی رسول جو ایمان کے ساتھ دیکھتے، تو وہ تو اپنی جگہ پر عقیدے کا مسئلہ ہوا، مگر ہے تو سوچنے کی بات کہ جو رسول ہو وہ کہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اور جو نبی نہیں بلکہ سید الانبیاء کی امت میں، ان کی آل میں ایک امت، اور وہ کہے بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ تو دوستو اس میں راز کی بات ہے، کس کا حکم کہاں تک چلتا ہے؟ جہاں تک اس کا علاقہ ہو، اور دوسرے کے علاقے پہ حکم چلانے کے لیے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو حضرت مسیح جو تھے وہ صرف عالم شہادت کے رسول تھے۔ وہ کس کے رسول تھے؟ عالم شہادت، اور وہ بھی ایک قوم کے رسولاً الی بنی اسرائیل، ایک زمانہ ایک قوم کے رسول اور عالم شہادت کے رسول، اور جس کو زندہ کر رہے ہیں وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم برزخ
کو ان کا حکم ماننا پڑے گا، مگر جب عالم غیب والی چیز پلٹانی ہوئی تو بے اذن اللہ کہہ کر کے خدا سے مدد مانگی، خدا سے مدد مانگی، اے اللہ یہ اپنے دائرے حکومت سے باہر کی چیز کو میں بلا رہا ہوں اور یہ تیرے ہی حکم سے ہو سکتا ہے، یہ تیرے ہی حکم سے ہو سکتا ہے۔ تو خدا نے یہ اعجاز انہیں دیا، یہ معجزہ دیا، مگر غوث پاک کا معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ اس رسول کے نائب ہیں جو عالم شہادت کا بھی رسول ہے، عالم غیب کا بھی رسول ہے، عالم شہادت کا بھی رسول ہے، شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ الاسلام والمسلمین، جانشین محدث اعظم ہند، یادگار دربار سمنا، خاندان غوث جینا، وکل نبی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی۔ سارے ولی جو ہیں رسول کے صفات کے مظہر ہیں، اور غوث جیلانی رسول کی ذات کے مظہر ہے، رسول کی ذات کے مظہر ہیں۔ تو یہ بے اذنی میں یہ حکم غوث نہیں ہے، یہ حکم رسول ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام۔ اور یہ تو رہا عالمانہ جواب، اور صوفیانہ جواب تو یہی ہے کہ جب خدا غوث نے اپنی انا کو خدا کی انا میں فنا کر دیا، جب فنا کر دیا اس فنائیت کے عالم میں، ابھی ان کی آواز نہیں ہے، کوئی اور بول رہا ہے، ان کی آواز نہیں۔ بانسری تو کسی کے منہ میں ہے، آواز کہیں سے نکل رہی ہے، مگر وہ بانسری کی آواز نہیں ہے۔ جب تم ہوش و حواس میں رہ کر کے اب باقی رہو پھر ایسی بات ہو تو وہ تمہاری آواز، مگر جو فنا فی الحق ہو چکا ہو، فنائیت کے درجے کو پہنچ چکا ہو، اس کی آواز وہ خدا کی آواز، اس کی پکار خدا کی پکار، اس کی چاہت خدا کی چاہت، اس کی محبت خدا کی محبت، اس کی دعوت خدا کی دعوت، اس کی اطاعت خدا کی اطاعت، اس کی معصیت خدا کی معصیت، اس کی نافرمانی خدا کی نافرمانی، اس سے بغاوت خدا سے بغاوت، اس سے بغاوت خدا سے بغاوت۔ تو غوث پاک کے گھرانے سے بغاوت کرنے والے سوچیں کہ بغاوت کا رشتہ کہاں تک پہنچ گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ خدا کی چاہ کو اپنی چاہ بنا لیں، پھر آپ کا کچھ نہیں، بس جو خدا چاہے۔ میں آپ کو بتاؤں ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا ساری اچھائیوں کی جڑ کیا ہے۔ ساری برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ تم دنیا کی چیزوں کو اپنا سمجھتے ہو۔ اگر تم اپنا نہ سمجھتے تو اپنی مرضی چلاتے۔ سارا غم، ساری تکلیف اسی لیے، جب تک تم خدا کی چیز کو اپنا سمجھو گے پریشان رہو گے۔ اور ساری اچھائیوں کی جڑ اور سارے اطمینان اور سکون کی جڑ کیا ہے کہ سب خدا کا، ہماری کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور کیسے ہو؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، تو اب تم بیچ چکے تو اب تمہارا کیسے؟ بک گئے پھر بھی حکومت تمہاری؟ یہ تمہارے پاس جو مال و دولت ہے یہ تمہارا نہیں ہے، خدا کا ہے، تمہارے پاس امانت ہے۔ یہ تمہارے بچے تمہارے نہیں ہیں، خدا کے بندے، تمہارے پاس امانت ہے۔ بس یہی سمجھ لو، تکلیف ختم۔ جب کوئی بچہ مرتا ہے تو گھر بھر کیوں روتے؟
اس لیے کہ اس کو اپنا سمجھا تھا اور خدا کی امانت سمجھتے تو آنسو نہ نکلتا۔ میں اس سلسلے میں ایک اسلامی خاتون کا واقعہ بتاؤں۔ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ آج اگر میں نے لمبی تقریر کر دی تو کل آپ لوگ نہیں آئیں گے، مت آئیے گا۔ اسی لیے بات میں ذرا اطمینان سے کر رہا ہوں۔ ایک اسلامی خاتون، اس کا شوہر کہیں باہر گیا ہوا ہے، 12 سال کا ایک بچہ۔ واقعہ نگاری مقصود نہیں، اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، شاید آپ نے کسی سے واقعہ سنا بھی ہو۔ بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ یہی ایک بچہ جب باپ آ کے سنے گا تو اس کے کلیجے پر کیا مصیبت ہوگی۔ تو اس نے کیا کیا کہ بچے کو کوٹری میں لے جا کر لٹا دیا، چادر اڑا دی، تالا چڑھا دیا، اور اپنے معمولات میں فرق نہیں کیا، جو کھانا پکانا یہ وہ جیسے تھے اس کے معمولات۔ جب باپ آیا اطمینان سے ہو گیا، بیٹھ گیا چارپائی پر، جو چیز اس وقت بیٹھنے کی رہی بیٹھ گیا۔ انہوں نے حسب معمول لا کے کھانا سامنے رکھا، وہ آرام سے کھا رہا، کوئی فکر نہیں۔ اب بیٹھ کے یہ عورت کہتی، میں ایک بات آپ سے بہت دنوں سے پوچھنا چاہتی تھی، ہمت نہیں پڑتی تھی، کیا میں پوچھوں؟ کہنے ایسی کوئی بات نہیں، کوئی بات پوچھنا تو پوچھو۔ کیا بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی نے ہم کو ایک امانت دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب میں چاہوں گا لے لوں گا، دیا بھی اپنی مرضی سے، لوں گا اپنی مرضی سے، تو اس نے ہمیں دے دیا، ہم نے لے لیا، اور مدتوں سے وہ ہمارے پاس ہے، 10 سال سے زیادہ ہو گیا، وہ امانت ہمارے پاس ہے۔ اب وہ پڑوسی مانگ رہا ہے، کیا دے دیں؟ تو اس نے کہا، ارے خدا کی بندی، خدا کا خوف کر، چیز تیری نہیں، جس کی تھی وہی تو مانگ رہا ہے، دے دے، خوشی خوشی دے دے۔ کہا نہیں، میرا دل نہیں مانتا، اتنے دنوں سے وہ چیز میرے پاس تھی نا، مجھے محبت اس سے ہو گئی، اب چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ ارے نادان، کیسی نادانی کی بات کر رہی ہے، تیری چیز ہی نہیں تو چھوڑنے کی بات کیا؟ خدا سے ڈر، اور پڑوسی مانگ رہا، خوشی خوشی دے دے، اس میں تو بے چین ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ کہا اچھا، آپ کی بھی یہی رائے ہے میں دے دوں؟ آپ کی بھی یہی رائے ہے کہ میں دے دوں اور کوئی غم بھی نہ کروں، آنسو بھی نہ بہاؤں؟ کہا بالکل صحیح ہے، تجھے دے دینا چاہیے۔ کہا بات یہی ہے، خدا نے اپنی مرضی سے ہمیں ایک اولاد دی تھی، 12 سال تک وہ ہمارے پاس رہی، ہماری محبت کا مرکز بن گئی، آج خدا نے اسے لے لیا۔ ایسا ماحول بنایا کہ شوہر کے آنکھ سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا، قطرہ نہیں گرا۔ تو اصل میں کیا تھا؟ اپنا سمجھو دونوں، اور جب خدا کا ہے تو جس کا ہے اس کے پاس گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما فی قوت الربی صلی علیہ۔ واقعی دوستو، جب وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، تو اب تم اگر یہ خواہش رکھو گی تمہاری ہر بات ہو جائے، تمہاری ہر بات ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے تم خدا بننے کا شوق رکھتے ہو۔
تو کچھ بھی بننا مگر خدا نہ بننا۔ دوسرے پہلو کو بھی تھوڑی بات عرض کر دوں، کچھ بھی بننا مگر مصطفیٰ نہ بننا، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ ہی کی شان ہے کہ ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، وہ کچھ بھی کہیں مان نہیں پڑے گا، یہ نبی ہی کی شان ہے، کچھ بھی کہیں، چاہے وہ بات تمہاری سمجھ میں آئے جب بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے جب بھی مانو، مگر یہ بات صرف مصطفیٰ کی ہے، اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی بات پر اعتراض نہ کیا جا سکے، جس کی رائے کو مسترد نہ کیا جا سکے، جس کے حکم کے خلاف بات نہ کی جا سکے، یہ کسی نے۔ تو اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہو کہ تمہاری ہر بات مانی جائے، تم پر کوئی اعتراض نہ کرے، تو تم مصطفیٰ بننے کی کوشش کر رہے ہو، پھر تم مصطفیٰ بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایسی شان تو کسی کی بھی نہیں جس کی ہر بات مانی، جس کی ہر بات مانی جائے، چاہے تمہاری سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ یاد رکھو، ہم تو صرف ہمارے لیے کیا ہے، صرف قول رسول حجت ہے۔ کیا سمجھے؟ ایک ہے خدا کا کلام، اور ایک ہے نبی کا کلام۔ تو خدا کا کلام بھی تو ہمیں نبی سے ملانا، اور نبی نے یہ کہا کہ یہ میرا کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے، تو انہی کے کہنے سے ہم نے ان کے کلام کو حدیث کہہ دیا اور خدا کے کلام کو قرآن کہہ دیا۔ یہ نبی ہی کے کہنے سے تو نا، خدا نے ہم سے ڈائریکٹ تو نہیں، یہ نبی ہی کے کہنے سے نا۔ تو نبی نے جس کو کہا یہ خدا کا کلام، ہم نے مان لیا یہ خدا کا کلام، اور نبی نے جسے کہا یہ میرا کلام، ہم نے مان لیا یہ آپ کا کلام۔ حجت نہیں کیا، یہی وہ ہے جن کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، یہی وہ ہیں کہ ان سے حجت نہیں کیا جا سکتا۔ جو کہیں مان لو، جو کہیں وہ مان لو، انہی کے کہنے سے۔ خدا کو آپ مانتے، خدا کو مان، آپ کہیں گے نہیں جناب، کچھ لوگ تو اپنی عقل سے بھی خدا کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اپنی عقل سے بھی خدا کو مانتے ہیں، مگر سن لو، جو لوگ اپنی عقل اپنے ادراک سے خدا کو مانتے ہیں ان کو موحد کہا جاتا ہے، توحید والا۔ جو اپنی عقل سے خدا کو مانتے ہیں وہ ہیں موحد، اور جو نبی کے کہنے سے خدا کو مانتے ہیں وہ ہیں مومن۔ اسی لیے خدا نے جب اپنے کو منوانا چاہا تو کہا قل هو اللہ احد، محبوب تم کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، تاکہ تمہارے کہنے سے مانیں۔ تو یہی وہ ہے کہ جو کہیں، مثال کے بعد قرآن کے اندر کوئی حکم صریح اور نبی براہ راست ہم سے یہ کہہ دے کہ تم یہ کرو، تو قرآن کے حکم کے خلاف بھی اگر ہو تو ہم کو نبی کی بات ماننا فرض ہے۔ یہی وہ ہیں جن کی بات پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، نبی کی بات ماننا یہ فرض ہے۔ کیا تم نے وہ واقعہ نہیں دیکھا، ایک صاحب آئے، اگر آپ کے پاس آتے تو غضب تھا، آپ کے مولانا صاحب کے پاس اگر کوئی صاحب آویں، آ کے کہیں اے مولانا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو مولانا خوش ہو جائیں گے نا کہ چلو ایک مسلمان ہو رہا ہے، ہمارے نیکیوں کے دفتر میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم نے بھی کسی کو کلمہ پڑھایا ہے، آؤ جلدی آؤ، نہا دھو کے آئے ہو نا؟ ہاں نہا دھو کے آئے، آؤ جلدی آؤ۔
کم اگر ایک بات پہلے سن لیجیے، میں 2 ہی وقت کی نماز پڑھوں گا، اس شرط پر اگر مسلمان بناؤ تو بنتا ہوں۔ تو مولانا کیا کہیں گے؟ اچھا مجھے ایک بات بتا، تو مسلمان ہونے آیا ہے یا مجھے کافر بنانے آیا ہے؟ ارے تیری بات میں مان لوں تو نہ تو مسلمان نہ میں مسلمان۔ گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ۔ دیکھا یہ ہوگا نا، مگر یقین جانو حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، بہت مصروف زندگی رکھتا ہوں سرکار، 2 وقت کی زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کیا اس پر آپ میرا اسلام قبول فرمائیں گے؟ مسند امام احمد ابن حنبل کی یہ حدیث ہے، حضرت امام مسلم کی شرط پر اس کے سارے راوی صحیح ہیں، صحیح الاسناد حدیث۔ کیا حضور آپ قبول کریں گے؟ نبی نے قبول کر لیا، نبی نے قبول کر لیا، صحابہ بیٹھے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کر رہا، کسی کو کوئی شک نہیں، کسی کو کوئی شبہ نہیں، سب جانتے ہیں یہی ہے جن کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا جاتا، کوئی چونو چڑا کی گنجائش نہیں، کچھ قیل و قال کی گنجائش نہیں، یہ یہی ہے۔ اب صحابہ سے اگر پوچھو گے حضور آپ تو بڑے حق پسند لوگ ہیں، نبی نے ایسی بات کی آپ خاموش رہے، انہی نبی نے تو آپ کو 5 وقت کی نماز کا حکم دیا، قرآن میں 5 وقت کی نماز کا حکم ملتا ہے، سنت متواترہ میں 5 وقت کی نماز کا حکم ملتا ہے، ایسا قطعی حکم کہ کسی ایک وقت کی نماز کا کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے، اور رسول ایسا کہہ رہے ہیں، قرآن اقیم الصلاۃ کی بات کر رہا ہے، اور رسول معاف کر رہے ہیں صرف 2 نماز پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اگر تم صحابہ سے پوچھو گے کہیں گے بے وقوف 15ویں صدی سے آیا ہوا ہے، ارے ہمارے پاس تو وہ ایمان ہے جو رسول کے چہرے سے ملا تھا، جو رسول کی صحبت سے ملا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن میں اقیم الصلاۃ کہا ہے، مگر اسی قرآن نے اطیعوا الرسول بھی کہا ہے، اطیعوا الرسول بھی کہا، مطلب یہ ہے کہ میں نے 5 فرض کر دیا، اب یہ جتنا پڑھائیں پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام جانشین محدث اعظم، یہی وہ ہیں جن کی بات پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ارے دوستو، اس راز کو صدیق اکبر نے خوب سمجھا تھا، جبھی لشکر اسامہ کا مسئلہ آیا، صحابہ کے بیچ میں سرکار نے تو تیار کر دیا تھا اس لشکر کو، مگر جب صحابہ نے مشورہ ہوا تو صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ابھی لشکر کا باہر جانا مناسب نہیں ہے، ہر طرف سے بغاوت کے آثار نظر آ رہے ہیں، منکرین زکوٰۃ سے سر اٹھا رہے ہیں، اس میں بڑے خطرات اور اندیشے ہیں، مگر صدیق اکبر کا جواب کیا تھا؟ ما کان لابن ابی قحافہ ان یرد رأی رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے میں جرأت نہیں ہے کہ نبی کی رائے کو رد کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ۔ ذرا سا مطلب یہ ہوا، یہی وہ ہے جن کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، یہی وہ ہیں جن کی ہر بات کا ماننا فرض عین ہے، یہی وہ ہیں جن پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ارے وہ واقعہ بھی تو مشہور سنا ہوگا نا، صحابہ کرامی کے زمانے میں ساری باتیں ہوتی چلی گئیں، ایک صاحب آ گئے، حضور غلطی ہو گئی۔ اگر وہی صاحب آپ کے پاس آئے ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ کے مولانا صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، مولانا صاحب غلطی ہو گئی، کیا؟ کہ میں روزے کی حالت میں تھا، بشریت کا غلبہ ہوا،
بیوی کے قریب ہو گیا تو مولانا کیا کہیں گے؟ اچھا کفارہ دو. تو کیا کریں مولانا؟ غلام آزاد کرو. کہ مولانا میرے پاس تو کوئی غلام نہیں. کہا اچھا ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. کہا مولانا میں ایک مسکین کو بھی نہیں کھلا سکتا. اچھا تو ایسا کرو مسلسل 60 روزے رکھ لو. کہا مولانا ایک روزے کا حال تو آپ سن چکے. تو مولانا کہیں گے اس کو نکال کے باہر کرو. کہاں سے آ گیا؟ کہاں گیا؟ یہ کوئی دیوانہ لگ رہا ہے. نکل جائے گا. یہی تو کہیں گے نا. مگر دوستو نبی کی بارگاہ میں بھی ایک صاحب آئے تھے اور یہ جو صاحب آئے تھے وہ صحابی رسول تھے اور قرآن کا قانون انہیں معلوم تھا. قرآن کا قانون معلوم تھا مگر سمجھ رہے تھے کہ قرآن میں جلال و حیبت کا قانون ہے. چلو جمال و رحمت کی بھیک مانگی جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وسلم صلی علیہ. چلو رحمت للعالمین. وہ جانتے تھے کہ قرآن کے ضابطے میں اگر کوئی کمی و بیشی کر سکتا ہے تو وہی کر سکتے ہیں. چلو. اور جب سرکار کے پاس آئے تو سرکار کا جو فریضہ نبوت تھا پہلے وہ ادا آپ نے کیا. فریضہ نبوت کیا تھا؟ کہ دیکھو غلام آزاد کرو. حضور اس کی طاقت نہیں. اچھا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. حضور اس کی طاقت نہیں. اچھا مسلسل روزے رکھ لو. حضور اس کی طاقت نہیں. اب سرکار ٹھہر گئے. اسلام کا قانون مکمل ہو چکا تھا. قرآن کی بات مکمل ہو چکی تھی. فریضہ نبوت ادا ہو چکا تھا. اب فریضہ رحمت کا انتظار کرو. اب بیٹھ جاؤ. نبی نے مایوس کر کے نہیں ہٹایا. بیٹھ جاؤ. اور جب وہ بیٹھ گئے ایک صاحب ٹوکری میں کھجور لے کر آئے. حضور کو نذر پیش کیا. سرکار نے قبول فرما لیا اور ٹوکری انہی کو دے دی. کہا لے جاؤ. کہا حضور کیا کریں؟ کہا غریبوں کو بانٹ دینا تمہارا کفارہ ہو جائے گا. تو وہ کہتے حضور مجھ سے زیادہ غریب بھی شہر میں کوئی نہیں ہے. مجھ سے زیادہ غریب اس شہر میں کوئی نہیں ہے. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول مسکرا پڑے. کہا اچھا تم ہی کھا لو. اپنے بچوں کو کھلا دو. تم ہی کھا لو. اپنے بچوں کو کھلا دو. تمہارا ثواب. ہم خرماؤ ہم ثواب. خرما بھی ثواب بھی. یہ تو بھئی یہ محاورہ وہاں حقیقت بن گیا. ہم خرما ہو ہم ثواب. مگر دوستو جس وقت سرکار نے یہ حکم شاہی نافذ کیا کسی نے نہیں کہا ارے یہ تو کفارے کے قانون کے خلاف ایک بات ہو رہی ہے. یہ تو شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے. یہ تو دین کو ختم کیا جا رہا. کوئی نہیں بولا. سب جانتے ہیں یہی ہے جن کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. جن کا ہر حکم مانا جائے گا. جن کا ہر فیصلہ ناطق. ذرا صاحب خیال کرتے چلے جائیں. ایسے ہی واقعات بہت ہیں. تو اگر تم یہ چاہو ہمارا معاملہ کیا ہم اس لیے کہتے ہیں کمیٹی بناتے نا آپ لوگ. یہ کمیٹی وہ کمیٹی بہت سی. اب کمیٹی میں آپ لوگ کرتے کیا ہے؟ بیٹھتے ہیں مشورہ لینے کے لیے. ہمارے یہاں کا دستور جب بیٹھتے ہیں مشورہ لینے کے لیے تو ظاہر ہے کہ جب 10-11 آدمی بیٹھ کے رہے تو کسی کی رائے کچھ ہوگی کسی کی رائے کچھ ہوگی. تو لوگ فیصلہ کیسے کریں؟ تو اب فیصلہ اس طرح ہوتا ہے. ساری دنیا میں آج وہی بات چل رہی کہ جدھر اکثریت ہو اس کا فیصلہ ہو جاتا. یہی تو طریقہ ہے نا. مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہماری بات کوئی نہیں مانی تو ایسا ہم خفا ہوتے ہیں جیسے کوئی رسول امتی پہ خفا ہو. ہم نے اپنے کو کیا سمجھ لیا؟ ہماری بات نہیں مانی. ارے بھائی تو نبی ہے کیا؟ تو رسول ہے کیا
کیا تیری بات ہر بات ماننا لازم ہے؟ کیا تیری ہر بات ماننا لازم ہے؟ تو اگر تمہارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہماری ہر بات مانی جائے، کوئی بات رد نہ ہو، تو اب تو مصطفیٰ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ سب کچھ بننا، مصطفیٰ بننے کی کوشش مت کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو کمیٹیاں اس لیے خراب ہو جاتی ہیں کہ اندر لڑائی کم ہوتی، باہر زیادہ۔ جو بات اندر رہنا چاہیے وہ باہر ہر شخص شیر قالی، شیر رہتا ہے، اندر کچھ نہیں، بڑا سیدھا سادھا۔ باہر نکلا تو کچھ میری بات نہیں مانی، میری بھئی اس طریقہ کیا؟ صحابہ نے بھی، فاروق اعظم نے بھی، عثمان غنی نے بھی مشورہ دیا، صدیق اکبر نے اپنی والی کیا، مگر کوئی صدیق اکبر سے ٹکرایا نہیں۔ مشورہ دینا اور ہے، اپنی بات کو زبردستی منوانا اور ہے۔ مشورہ دینے کا آپ کو حق ہے اور اپنی بات کو منوانے کا حق نہیں۔ اور جو لوگ یہ چاہیں نہیں ہماری ہر بات مانو، ہماری ہر بات مانو، تو سمجھو وہ اپنے حد سے آگے جا رہے ہیں۔ تو سب کچھ بننا مگر مصطفیٰ بننے کی کوشش نہ کرنا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محبوب داغے کر کرم مدنی میاں پہ عمر میں برکت عطا کر دین کی خدمت لیا کر یا کے تارے اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے۔ السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله،
الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا رؤوس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى ان تصلي عليه. اے خالق ہر بلند پستی شش چیز عطا بکنز ہستی، علم و عمل و فراغ پستی، ایمان و اما و تندرستی، مستحق ذات کے یا لائق کرم اس نقطۂ نظر سے خدا رانا ہم کو دے، دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماسوا، اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دے خدا، جس میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا، نہ سکے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ اللہم انا نعوذ بفضلک القدیم وطولک العظیم ولطفک الحمیم، اللہم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمت عبادک المقربین من الانبیاء والمرسلین والشہداء والصالحین والابدال والاوتاد اجمعین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد كما تحب وترضى فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.